الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. حضرت موسیٰ کے فضائل. حدیث نمبر 1532. حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل ننگے نہایا کرتے تھے، ان میں سے ایک دوسرے کو دیکھتا تھا، اور حضرت موسیٰ اکیلے غسل کیا کرتے تھے. اصل میں جو انبیاء ہوتے ہیں وہ سارے ہی اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. تو ان کی قوم کے لوگ جو تھے وہ کھلے عام نہایا کرتے تھے، سب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. لیکن میں نے بتایا کہ نبیوں کی اللہ تعالیٰ نے خاص تربیت کی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتہ ہے تمام کافر بت پوجتے تھے. اللہ کے رسول نے کبھی بھی نبوت سے قبل بھی ایسی کبھی بات کا سوچا بھی نہیں. اور اسی طرح حضرت جو موسیٰ ہیں یہ اکیلے نہایا کرتے تھے، اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو موسیٰ ہمارے ساتھ مل کے غسل نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں فتق کا مرض ہے. فتق کا مرض یہ ہوتا ہے کہ اس میں انسان کے خصیے پھول جاتے ہیں، تو انہیں فتق کا مرض ہے. تو ایک دفعہ حضرت موسیٰ غسل کر رہے تھے اور آپ نے اپنے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے تھے. تنہائی میں غسل کر رہے تھے، آپ نے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیے. وہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ اٹھا، اور حضرت موسیٰ پانی سے جب نکلے تو اس کے پیچھے بھاگے. ظاہر ہے آپ کو نے وہ کپڑے تو لینے تھے پہننے کے لیے. حضرت موسیٰ اس کے پیچھے بھاگے اور کہتے جاتے تھے اے پتھر میرے کپڑے مجھے واپس کر دو. اسی حال میں آپ کو بنی اسرائیل نے دیکھ لیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم موسیٰ کو تو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ تو بالکل صحت مند ہیں. پھر حضرت موسیٰ نے پتھر سے اپنے کپڑے لے لیے اور حضرت موسیٰ پتھر کو مارنے لگے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس پتھر پر حضرت موسیٰ کے مارنے کے 6 یا 7 نشان پڑ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو قوم کی باتوں سے آزاد کر دیا. ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ بیمار ہیں، اپنی بیماری چھپانے کی وجہ سے یہ ننگے نہیں ہوتے. تو حضرت موسیٰ ارادتاً تو ننگے نہیں ہوئے، وہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ بنی اسرائیل نے آپ کو دیکھ لیا، اور بنی اسرائیل کو پر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ صحت مند آدمی ہیں. حدیث نمبر 1533. اس حدیث میں حضرت موسیٰ کے 2-3 معجزے ہیں. پہلا معجزہ تو یہ ہے کہ پتھر آپ کے کپڑے لے کر بھاگ گیا. دوسرا معجزہ یہ ہے کہ پتھر کے اوپر حضرت موسیٰ کے مارنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے، اور وہ نشان حضرت ابو ہریرہ کے مطابق ابھی بھی موجود ہیں. حدیث نمبر 1533 ابو ہریرہ کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا گیا. حضرت موسیٰ نے اس کو تھپڑ مارا اور جس سے اس کی آنکھ نکل گئی. آپ کو پتہ حضرت موسیٰ جو تھے بڑے جلال والے نبی تھے. وہ جو نبوت سے قبل بھی آپ کو پتہ ہے ایک قبطی کی اور ایک بنی اسرائیلی کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ نے اپنے ہم قوم کی حمایت میں دوسرے کو مکہ مارا اور اس کو مار ہی دیا، مکہ مارا اور اس کو قتل کر دیا. قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے. تو اب کیا ہوا، ملک الموت حضرت موسیٰ کی جان نکالنے کے لیے آئے. حضرت موسیٰ کو بات پسند نہیں آئی، تھپڑ مارا، ایسا تھپڑ مارا کہ ملک الموت کی آنکھ نکل گئی. وہ اپنے رب کی طرف واپس گیا اور اس نے اللہ سے شکایت کی یا اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے جو مرنا نہیں چاہتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ دوبارہ عطا فرمائی اور ان کو حکم دیا ان کے پاس واپس جاؤ اور ان سے کہو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے انہیں زندگی کا 1 سال مل جائے گا۔ یعنی ایسا کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلے تو آنکھ درست کی اور انہیں کہا کہ جاؤ حضرت موسیٰ کے پاس اور انہیں کہو کہ اگر آپ اب زندگی چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک بیل کے پشت پر ہاتھ رکھ دیں، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے، آپ کو پتہ سینکڑوں آ جائیں گے، ہزاروں، میرا تو خیال ہے ہزاروں ہی آ جائیں گے، تو ہر بال کے بدلے میں تمہیں 1 سال مزید مل جائے گا، اتنی دیر تم مزید زندہ رہ لو۔ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کو جو موت آتی ہے اس کے بارے میں ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی دیکھیں بتایا جا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، آپ کو بھی بتایا گیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا اے رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ میں اگر اتنے سال جی لوں جتنے ایک بیل کی پشت پر بال میرے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں تو اس اتنی دیر زندہ رہ لوں، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا پھر موت آئے گی۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اچھا اگر پھر موت آنی ہے تو ابھی آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے مقدس سرزمین سے اتنے فاصلے پر موت آئے کہ اگر اس مقام سے پتھر پھینکا جائے تو وہ مقدس سرزمین تک پہنچ جائے۔ اب جب حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر موت۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ پھر ابھی آ جائے، لیکن ایک درخواست حضرت موسیٰ نے کی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے موت بیت المقدس کے اتنے قریب آئے جتنا قریب ایک پتھر پھینکیں تو وہ پتھر پھینکیں اور وہ بیت المقدس تک پہنچ جائے، اتنے قریب مجھے بیت المقدس کے قریب رکھنا۔ اصل بات یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ جس جگہ فوت ہوتے ہیں اسی جگہ ان کا مدفن ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں فوت ہوئے تھے، آپ کا مدفن بھی یہیں تھا۔ حضرت موسیٰ جو ہیں انہوں نے بھی یہ دعا کی تھی کہ مجھے بیت المقدس کے قریب میں فوت کیا جاؤں تاکہ ان کی قبر بھی وہیں بنے، تو یہ انہوں نے ضرور درخواست کی تھی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ بیت المقدس کے قریب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جب اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو نیک جگہ پہ دفن ہونے کی آرزو کرنا سنت ہے۔ نیک جگہ پہ، اچھی جگہ پہ، بابرکت جگہ پہ دفن ہونے کی آرزو کرنا سنت ہے۔ حضرت موسیٰ نے یقینا دعا کی کہ یا اللہ پھر ایسا کر دیجئے کہ مجھے ارض مقدس یعنی بیت المقدس کے قریب مجھے موت آئے، کیونکہ انبیاء کی جہاں موت آتی ہے وہیں ان کی دفن بھی ان کو وہیں پر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس جگہ پہ ہوتا تو میں تمہیں حضرت موسیٰ کی قبر دکھاتا جو سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس راستے کے ایک طرف بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نیک بندے دفن ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یا نیک مقامات ہوتے ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو ایسی جگہ پہ دفن ہونے کی آرزو کرنا، یہ ایسی آرزو کرنی چاہیے جیسے حضرت موسیٰ نے کی تھی۔ حدیث نمبر 1535 ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ اس اثناء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک یہودی آیا اور اس نے کہا اے ابو القاسم، آپ کے صحابہ میں سے کسی شخص نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا کس نے؟ اس نے کہا وہ ایک انصاری ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بلاؤ۔ وہ اسے بلا لایا اور آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے اس کو مارا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے بازار میں اس طرح قسم کھاتے ہوئے سنا تھا، قسم اس ذات کی جس نے حضرت موسیٰ کو تمام انسانوں پر منتخب فرمایا۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا اے خبیث، کیا محمد پر بھی؟ اور مجھے غیرت آ گئی، میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہوا کیا کہ وہ یہودی جو تھا وہ بازار میں قسم کھا رہا تھا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ کو تمام لوگوں پر برتری دی ہے۔ تو میں نے کہا اے خبیث، کیا محمد پر بھی؟ تو مجھے بڑا غصہ آیا اور میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔
حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء بنایا ہے، لیکن اس بات کو لڑائی کا بہانہ نہیں بنانا۔ اسی لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے تمام انبیاء پر ترجیح نہ دو، اس لیے کہ قیامت کے دن جب سب لوگ بے ہوش ہو کر گر جائیں گے، یعنی پہلی پھونک کے وقت، پہلے سور کے وقت، تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کے لیے زمین پھٹے گی اور میں باہر نکلوں گا۔ اس موقع پر میں دیکھوں گا کہ میرے سامنے حضرت موسیٰ ہے جو عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ بے ہوش ہونے والوں میں شامل تھے یا ان کی بے ہوشی جو کوہ طور پر طاری ہوئی تھی وہ نفخہ اولیٰ کی بے ہوشی کے بدلے میں اس کا حساب کر لیا گیا۔ اب دیکھیں جی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے۔ آپ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں میں سید الانبیاء ہوں اور تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، لیکن یہ اگر آپ کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو شہ دیتے کہ تم اس موضوع پر لڑائی بھی کر لیا کرو۔ بلکہ اس موقع پر آپ نے ایک دوسرا پہلو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن پہلا سب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت زمین پھٹے گی، میں سب سے پہلے زمین سے نکلوں گا اور میں دیکھوں گا، میں سب سے پہلے نکلوں گا، میرے سے پہلے اور کوئی نہیں نکلے گا، لیکن میں اس وقت دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کے پائے پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول آگے کہتے ہیں کہ مجھے اب پتہ نہیں ہے کہ وہ بے ہوش ہوئے ہی نہیں تھے۔ ویسے آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا، میرے لیے سب سے پہلے زمین پھٹے گی، اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ کے لیے تو پہلے نہیں پھٹی، تو لیکن میرے سے پہلے حضرت موسیٰ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ وہ جو دنیا میں بے ہوش ہوئے تھے جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنا تجلی ڈالی تھی، تو ان کی وہ بے ہوشی جو ہے اس بے ہوشی کے بدلے میں کاؤنٹ کر لی گئی حضرت موسیٰ، یعنی اس وقت جب ساری دنیا بے ہوش ہوگی اور اللہ کے رسول سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے، حضرت موسیٰ اللہ کے رسول سے بھی پہلے ہوش میں آ کے اللہ کے عرش کے پائے پکڑے ہوں گے۔ تو یہ ان کی برتری ہوئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو حضرت موسیٰ کا پیش کیا، کیونکہ انبیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت تو بڑی واضح ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تیسرا سپارے کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے، لیکن یہ فضیلت جو ہے یہ جھگڑے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جھگڑے کے لیے استعمال ہو تو پھر یہ کام غلط ہے۔ اس فضیلت کا تو کوئی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول سید الانبیاء ہیں، لیکن اس معاملے میں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ باقی انبیاء کی بھی ہم نے عزت اور احترام کرتے رہنا ہے۔ حدیث نمبر 1536، تمام انبیاء کا ذکر ادب اور احترام سے کرنا چاہیے۔ کسی بھی پیغمبر کی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ ایک پیغمبر کی اس طرح صرف فضیلت بیان نہ کرنی چاہیے کہ دوسرے کی توہین ہو، ورنہ ثواب کی بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کی پیغمبر کی بھی بے ادبی کرنا کفر ہے، خواہ حضرت موسیٰ کی ہو، خواہ حضرت عیسیٰ کی ہو یا کسی بھی اور نبی کی ہو۔ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور تمام انبیاء کا ہم احترام کرتے ہیں، تو لہٰذا کسی ایک پیغمبر کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح فضیلت بیان نہ کریں کہ کسی دوسرے نبی کی توہین ظاہر ہو رہی ہو۔ بعض شاعر اور بعض ادیب جذبات میں آ کر ایسا کر لیتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے پیغمبر کی بے ادبی کرنا کفر ہے، کسی ایک کی بے ادبی کرنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 1536 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ اصل میں حضرت یونس وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا، حضرت یونس جو تھے اپنی قوم کی بدتمیزیوں سے تنگ پڑ گئے اور بے صبرے ہو گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو
اللہ تعالیٰ کی عذاب کی وعید سنا دی کہ تمہارے اوپر 3 دنوں کے اندر اندر عذاب آ جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں کہا تھا۔ اب بعد میں خیال یہ آیا کہ اگر 3 دنوں کے بعد عذاب نہ آیا تو میری قوم کیا مجھے چھوڑ دے گی، میری قوم تو مجھے جھوٹا کہے گی، یہ سوچ کر قوم کو سے بھاگ گئے۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے فوراً سزا دے دی۔ ہوا کیا، مچھلی کے پیٹ میں قید کر دی، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس جو ہے اللہ سے تسبیح کرتے رہے، اللہ سے استغفار کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر 40 دنوں کے بعد ان کو مچھلی نے جیسے نگلا تھا ویسے ہی اگل دیا۔ تو لہٰذا کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ اصل بات ہے نبوت اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان اس کا، ایک عام انسان اس کا مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نبوت کے لیے کچھ لوگوں کا خود انتخاب کرتے ہیں۔ نبوت جو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ اپنی محنت کے ساتھ حاصل کر سکیں، یہ وہبی چیز ہے، اللہ تعالیٰ خود انتخاب فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا نبیوں اور انسانوں کا، عام انسانوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ یہ الفاظ کہ میں نبی سے بہتر ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث نمبر 1538 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں سے سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان کا سب سے زیادہ متقی۔ آپ کو پتہ سورہ حجرات کی آیت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جو تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ بات آپ سے نہیں پوچھ رہے تھے۔ تو آپ نے کہا اچھا پھر یوسف وہ سب سے زیادہ معزز آدمی تھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کے بیٹے تھے، اللہ کے نبی کے پوتے تھے، اور ان کے جو دادا حضرت ابراہیم تھے وہ اللہ کے دوست تھے۔ تو حضرت یوسف سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ حضرت یوسف خود بھی نبی ہیں، ان کے باپ حضرت یعقوب بھی نبی ہیں، حضرت یعقوب کے باپ حضرت اسحاق بھی نبی ہیں، اور ان کے پڑدادا حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں۔ ان سے زیادہ عزت والا اور کوئی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ بھی نہیں پوچھتے، ہمارا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگوں میں سے کون عزت والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کیا تم عرب کے قبائل کے بارے میں تم پوچھتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے جو شخص جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں بھی بہتر ہے، جب وہ اسلام کی اور دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ دین اور دنیا میں اگر آپ یہ سمجھیں کامیابی حاصل کرنے کے اصول وہی ہیں، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنے کے اصول وہی ہیں جو دین کے ہیں۔ دیکھیں جو شخص سچ بولتا ہے، جو شخص دیانتدار ہے، جو شخص محنتی ہے، جو شخص مخلص ہے، جو شخص سچا ہے، وہ دنیا میں بھی وہی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت میں بھی جو لوگ بہتر تھے، جو بہادر تھے، جو زبان کے سچے تھے، جو مہمان نواز تھے، جو لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، جو نیکیاں کرنے والے تھے، جاہلیت میں بھی وہی بہتر تھے، اسلام میں بھی وہی بہتر ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ دین جو ہوتا ہے آپ کے کاموں کا رخ بدل دیتا ہے، کام وہی ہوتے ہیں، رخ بدل دیتا ہے۔ دنیا میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں دنیا کی خاطر، لیکن جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے کام وہ وہی کرتا ہے، لیکن ان کا رخ بدل کے دنیا کی خاطر نہیں کرتا، اب اپنی آخرت کی خاطر، اپنے رب کی خاطر کرتا ہے۔ آپ کا جو مین ٹارگٹ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، یعنی پہلے آپ دنیا کی کامیابی کے لیے کر رہے تھے، اب آپ آخرت کی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں۔ پہلے آپ لوگوں کو راضی کرتے تھے، اب آپ اللہ کو راضی کرتے ہیں، کام وہی ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جاہلیت کے لوگ جو تھے، جو لوگ جاہلیت میں اچھے ہیں وہی اسلام میں اچھے ہیں، جب وہ اسلام کا فہم حاصل کر لیں۔ فہم حاصل کرنے سے کیا مراد؟ اب ان کے جو تمام کام ہیں ان کا رخ بدل دیتا ہے دین۔ اب دیکھیے حضرت عمر جو ہیں جاہلیت میں بڑے نامور ہیں، اتنے نامور ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما دے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر بن ہشام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت ہے۔ اب ابو جہل ہی اگر مسلمان ہو جاتا تو وہی اس کی قوتیں، وہی جو سرداری اور اس کی جو سمجھداریاں تھیں، وہ ساری کی ساری اب اسلام کے لیے استعمال ہوتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہی لوگ جو جاہلیت میں بہتر تھے وہی اسلام میں بہتر ہیں، جب کہ انہیں اسلام کی سمجھ آ جائے۔ اور اسلام کی سمجھ سے کیا مراد ہے؟ پہلے وہ کام دنیا کی خاطر کر رہے تھے، اب وہی کام آخرت کی خاطر کریں۔ پہلے وہ کام لوگوں میں عزت کے لیے کرتے تھے، اب لوگوں کی رضا کے لیے کرتے تھے، اب اللہ کی رضا کے لیے کر رہے۔ حضرت ابو بکر کے بعض فضائل اب دیکھیے جی، یہ انبیاء کے فضائل ہم نے پڑھ لیے۔ انبیاء میں سے ہم نے حضرت عیسیٰ کے فضائل پڑھے تھوڑے سے، حضرت موسیٰ کے فضائل پڑھے، حضرت یوسف کے فضائل پڑھے، اور اب ہم فضائل صحابہ پڑھ رہے ہیں۔ اور صحابہ میں سے آپ کو پتہ ہے 10 صحابی جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے معزز ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ۔ عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے؟ ایسے لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی۔ اور یہ لوگ 10 ہیں، لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، جن لوگوں کو آپ نے جنت میں جانے کی بشارت دی ہے ان کی تعداد 24 ہے، ان کی تعداد 24 ہے۔ اصل میں عشرہ مبشرہ وہ لوگ ہیں جن کو ایک مجلس میں اللہ کے رسول نے اکٹھا ایٹ اے ٹائم سب کو جنت کی بشارت دی تھی، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ مختلف اوقات میں اگر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو جنت کی بشارت دی ہے تو ان کی تعداد 24 سے بلکہ کچھ زائد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 صحابہ وہ ہیں جن کو آپ نے ایک مجلس میں اکٹھے جنت کی بشارت دی ہے، اور ان میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں، اور اس کے علاوہ سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں، عبیدہ بن جراح ہیں، سعید بن زید ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ میرا خیال ہے میں نے ساروں کے ہی نام لے لیے ہیں۔ تو یہ 10 صحابہ ہیں۔ تو ان میں سے آئیے ہم پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں اتنا تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اور آپ نے جو ہی ذکر کیا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، ویسے تو سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون ہیں حضرت خدیجہ، آپ نے ان کے سامنے آ کر سب سے پہلے بات کی ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے مردوں میں سے جن حضرت ابو بکر سے سب سے پہلے بات کی ہے، حضرت ابو بکر سب سے پہلے اسلام لائیں۔ تو حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحے ساتھ دیا ہے، بلکہ دعوت کے میدان میں بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ جو عشرہ مبشرہ کے بیشتر افراد جو ہیں یہ حضرت ابو بکر کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے ہر وقت ساتھ رہتے، اپنے جان مال کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا ہے کہ ہجرت کے سفر میں آپ کے دوست کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ غار ثور میں آپ کے یار غار کون ہیں؟ وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی کو یہ شرف ملا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں ایمان لانے کے بعد آپ کی وفات تک آپ کے ساتھ جانثاری ہی کرتے رہے، جان مال وقت صلاحیتیں سب کچھ اللہ کے رسول کی خاطر قربان تھا۔ تو آئیے ان کا ذکر خیر پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1540 حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب میں غار میں تھا کہ اگر کوئی ایک ہمارے قدموں کے نیچے دیکھے تو وہ ہمیں دیکھ لے، تو آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے اے ابو بکر ان 2 کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اب ہوا کیا کہ آپ کو پتہ ہے کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، ہر قبیلے میں سے ایک آدمی لے لیا گیا، تقریباً 25 آدمی جو ہیں اللہ کے رسول کے گھر کا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں، اور اٹھ کے ان کے سروں پہ مٹی بھی ڈالتے جاتے ہیں، اور جا کے حضرت ابو بکر کو آپ دوپہر کو بتا آئے تھے، انہیں بتا آئے تھے۔ اور ان بلکہ جب حضرت ابو بکر کو بتایا، انہوں نے جب کفار مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا
تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی وقت وحی کے ذریعے بتا دیا. آپ یوں سمجھ لیجئے یہی وقت ہوگا. کوئی 11-12 بجے کا جب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر گئے. حضرت ابوبکر کے گھر گئے، انہوں نے جا کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے. حضرت ابوبکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. ابھی تک حضرت ابوبکر کو آپ نے ہجرت کی اجازت نہیں دی تھی. باقی تمام مسلمان تقریباً مدینہ ہجرت کر چکے تھے. تو حضرت ابوبکر نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں. حضرت ابوبکر خوشی کے مارے رونے لگ پڑے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد پھر آپ نے کچھ اور معاملے طے کیے اور آپ چلے گئے. تو پچھلی رات کو آپ آئے اور پچھلی رات کو آپ حضرت ابوبکر کے گھر گئے اور وہاں سے یہ نکل کے غار ثور میں چلے گئے. اب غار ثور جو تھی وہاں پہ آپ 3 راتیں رہے ہیں. غار ثور ایک ایسی غار تھی جس میں بہت کم لوگ آتے جاتے تھے. اور حضرت ابوبکر نے کیا کیا کہ اپنے اس کے غار کی صفائی کی، کوئی کپڑے پھاڑے اور کپڑے پھاڑ کے اس کا غار کو اس قابل بنایا کہ تاکہ اس میں بیٹھا جا سکے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور حضرت ابوبکر غار کو صاف کر رہے ہیں. اب غار میں کئی جگہ پہ سوراخ ہیں. حضرت ابوبکر ان تمام سوراخوں کو بند کر دیتے ہیں. ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے. اب حضرت ابوبکر کیا کرتے ہیں، اس سوراخ کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے بند کر دیتے ہیں. اب خود بیٹھ گئے ہیں. اللہ کے رسول کو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سو جائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر نے پوری آپ کی خدمت کی ہے، وہ سب کچھ صاف کیا ہے اور وہ انگوٹھا دیا ہوا ہے اس جگہ پر جہاں کا سوراخ جو ہے باقی ہے. ہوا وہی جس کے حضرت ابوبکر کو ڈر تھا. سوراخ میں سے ایک سانپ نے حضرت ابوبکر کو کاٹ لیا. اب حضرت ابوبکر درد کی شدت کے مارے، میرا مطلب ہے ہلتے نہیں. ہلتے اس لیے نہیں ہیں کہ اللہ کے رسول، میں ہلوں گا تو اللہ کے رسول کی نیند خراب ہوگی، لیکن اس کا درد کا اثر اتنا ہے کہ آنکھ سے آنسو ٹپک جاتا ہے. بے اختیاری کے ساتھ آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے اور وہ آنسو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جاتا ہے، کیونکہ آپ ان کی گود میں سر رکھ کے سو رہے ہیں تکیہ بنائے ہوئے. اب اللہ کے رسول کی جاگ کھلتی ہے. پوچھتے ہیں کیا بات ہے. حضرت ابوبکر بتاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن جو ہے ان کے انگوٹھے پہ لگاتے ہیں اور انگوٹھا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کچھ بھی نہ تھا. تو یہ جانثاریاں حضرت ابوبکر ہی کر سکتے تھے. اب ہوتا کیا ہے، کفار مکہ اس غار تک بھی پہنچتے ہیں آپ کی تلاش میں، ٹھیک ہے. اور حضرت ابوبکر کو فکر لگا ہوا یا رسول اللہ اگر وہ تھوڑا سا اپنی آنکھوں کے نیچے دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک بھیجتے ہیں، کسی مکڑی کو بھیجتے ہیں اور مکڑی وہاں پہ جالا بن دیتی ہے. اور جالا بنا ہوا دیکھتے ہیں جب کفار، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر جالا بنا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر آباد جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک مکڑی کے ذریعے بھی اپنی نبی کی مدد فرمائی. بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے. تو یہ مکڑی بھی اللہ کے ان لشکروں میں سے ایک تھی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد فرما رہے تھے. تو اس وقت حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھے تو ہمیں دیکھ لے گا. تو آپ نے کہا تھا ابوبکر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، جن 2 کے ساتھ اللہ تیسرا ہے، اللہ کے رسول کا توکل دیکھیے. اور پھر حضرت ابوبکر کو تسلی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے سے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آسمان چمک رہا ہے. پوچھتی ہیں یا رسول اللہ جتنے آسمان پر ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. حضرت عائشہ فوراً انہیں اپنے باپ کا خیال آتا ہے، کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کی، یا رسول اللہ ان کے بارے میں مجھے بتائیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیرے باپ کی ایک رات ابوبکر کی زندگی کی تمام نیکیوں سے بڑھ جاتی ہے. اور وہ رات کون سی ہے جو غار ثور میں آپ کے ساتھ گزاری ہے.
چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1541، ابو سعید خدری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تھے، آپ نے کہا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا اس کے درمیان کہ وہ دنیا کی چمک دمک اختیار کر لے جتنی چاہتا ہے، اور اس کے درمیان جو اللہ کے پاس ہے، تو اس نے اختیار کر لیا جو اس کے پاس تھا۔ تو ابو بکر رونے لگ پڑے، اور راوی کہتے ہیں اور ابو بکر کہنے لگ پڑے ہم آپ پر اپنے باپوں کے ساتھ، آپ پر ہمارے باپ اور ہماری مائیں قربان۔ تو ہمیں بڑا تعجب ہوا، لوگوں نے کہا اس بڈھے کو دیکھو، اللہ کے رسول ایک بندے کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چمک دھمک اور آخرت کی نعمتوں کے بارے میں اختیار دیا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ہم آپ پر اپنی ماں اور باپوں کے ساتھ قربان، اور یہ رو بھی رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اپنی وفات کی خبر دے رہے تھے، وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا تھا وہ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ اور حضرت ابو بکر اس بات کو سمجھ گئے تھے، باقیوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، باقی کہہ رہے تھے دیکھو یہ بڈھا پاگل ہو گیا۔ اللہ کے رسول ایک بندے کی بات بتا رہے ہیں اور یہ کہتا ہے آپ پر ہماری مائیں قربان اور ہمارے باپ قربان۔ اور بعد میں جب چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ابو بکر ہم میں سے سب سے زیادہ سمجھدار تھے، اور اللہ کے رسول ہی وہ شخص تھے جن کو یہ اختیار دیا گیا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھ پر اپنے صحبت کے حساب سے اور اپنے مال کے حساب سے ابو بکر کا سب سے زیادہ احسان ہے۔ اگر مجھے امت میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، لیکن اب ہم میں اسلامی دوستی کا رشتہ ہے، اور دیکھو مسجد نبوی میں کسی شخص کی کھڑکی باقی نہ رہے سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ مسجد نبوی میں لوگوں نے اپنے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں رکھی ہوئی تھیں تو اپنے گھروں سے آنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے یہ بالکل آپ کا آخری دنوں کے خطاب ہیں، آپ نے کہا کہ سب کی کھڑکیاں بند کر دیں، ابو بکر کی کھڑکی باقی رہے گی، وہ اپنے گھر سے مسجد نبوی میں سیدھا آ جا سکیں گے۔ اور حضرت ابو بکر کے احسانات کا اعتراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر عام کیا۔ باقی سب کے احسانات کا بدلہ میں دے چکا ہوں، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ اللہ دیں گے۔ یہ تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث نمبر 1542، عمر بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جیش ذات السلاسل کے لیے بھیجا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو لوگوں میں سے سب سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے کہا مردوں میں سے؟ کہا عائشہ کا باپ۔ آج ہم بڑے آزاد خیال بنتے ہیں، بڑے لبرل بنتے ہیں، میرا خیال ہے آج بھی کوئی لبرل سے لبرل بندہ بھی اس کو اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ برسر عام اس بات کا اعتراف کرے کہ مجھے اپنی بیوی سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن یہ اعتراف میرے نبی نے کیا تھا۔ آپ کو کون سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ کہتے ہیں عائشہ ہیں۔ عورتوں کا احترام جتنا اسلام نے دیا ہے اتنا احترام کوئی اور دین دے سکتا ہے، اور جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات عورتوں کی ذات پر ہیں اتنا کسی اور کے ہو سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عائشہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ عمر بن عاص نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے مردوں میں سے بتائیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کا باپ۔ حالانکہ آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے ابو بکر میرا یار غار، میرا دوست، نہیں، عائشہ کا باپ، میرا سسر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ سسر گالی ہوتا ہے، سالہ اور سسر ہماری گالی ہیں، سالے نے ایسا کیا اور سسرے نے ایسا کیا، ہے نا؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کتنا ظلم ہم عورتوں پہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے مرد جو ہیں، کیا خیال ہے اس بارے میں اللہ سے ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ لازماً ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی عزت کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کا باپ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے کہا پھر کون؟ آپ نے کہا پھر مجھے عمر بن خطاب زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ نے بہت سے لوگوں کو گنا۔ حدیث نمبر
1543 जुबैर बिन मुतम की हदीस है کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اسے حکم دیا کہ تم میرے پاس دوبارہ آنا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر آپ کے قائم مقام تھے، اور آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر ہی آپ کے خلیفہ بھی بنے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر کی جو سیرت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا آج کون روزے دار ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں۔ آپ نے پھر سوال کیا آج کس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں۔ پھر آپ نے پوچھا آج کس نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میں۔ پھر آپ نے پوچھا آج کون جنازے کے ساتھ گیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں۔ تو آپ نے فرمایا جس شخص میں یہ باتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں جائے گا، وہ جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے کتاب الصدقہ میں پڑھا تھا کہ جو شخص ایک کی بجائے جوڑا خرچ کرے اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور پھر اس وقت حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے اسے کون سے عمل کرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ کے اور کیا کوئی ایسا شخص ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا مجھے امید ہے ابو بکر تم ان میں سے ہوگے کہ تمہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ تو یہ نیکیاں آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت کے دروازوں سے بلا سکیں۔ دوبارہ دیکھیں، آپ نے پوچھا کہ کون روزے دار ہے؟ نمبر 2 کس نے بیمار کی عیادت کی؟ کون جنازے کے ساتھ گیا؟ کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ کیا خیال ہے نیکیاں بہت مشکل ہیں؟ نہیں، مشکل نہیں ہیں، مشکل نہیں ہیں، صرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، صرف یہ مال جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کا مال ہم کتنا کوشش کے ساتھ جمع کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، 2 نوکریاں کرتے ہیں، ایک صبح کر رہے ہوتے ہیں، ایک رات کو نوکری کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ کون روزے دار ہے؟ کس نے مریض کی عیادت کی؟ کون جنازے کے ساتھ گیا؟ اور کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حدیث نمبر 1545 حضرت علی کی حدیث ہے۔ وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر کو ان کی چارپائی پر رکھا گیا شہادت کے بعد، جنازہ اٹھنے سے پہلے، تو آپ کو لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا جو آپ کے لیے دعا اور نماز جنازہ کی غرض سے جمع ہوئے تھے، اور میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا۔ کون؟ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس بھی۔ اس وقت اچانک ایک شخص نے میرا شانہ پکڑا جس کی وجہ سے میں گھبرا گیا۔ میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا اے عمر، آپ نے اپنے پیچھے ایک شخص بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ مجھے آپ کے مقابلے میں اس کے عملوں جیسے عمل لے کر اللہ کے حضور جانا پسند ہو۔ اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا، اور یہ خیال مجھے اس بنا پر تھا کہ میں اکثر سنتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے ارشاد فرمایا کرتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر باہر نکلے۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان میں سب سے پہلا نمبر تو حضرت ابو بکر کا تھا اور دوسرا نمبر حضرت عمر کا تھا۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ حضرت عمر جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ یہ 7 نبوی کا واقعہ ہے۔ آپ کو نبوت ملے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت دے۔ عمر بن خطاب تو یہی حضرت عمر ہیں، اور عمر بن ہشام جو ہیں ابو جہل کا نام ہے۔ تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے کسی کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اب یہ حضرت عمر بن خطاب کی قسمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ان کے حق میں قبول فرما لی۔ حضرت عمر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، تلوار لٹکائی ہوئی ہے، اپنے گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکلے ہیں۔ راستے میں ایک شخص آپ کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تو کہاں کا ارادہ ہے؟ بتا دیا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا اپنے گھر کی تو خبر لو، دیکھو تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی جو ہیں مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ادھر کا ارادہ چھوڑا، اپنے بہن کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں پہ خباب بن ارت جو تھے وہ ان کو ایک صحیفے سے پڑھا رہے تھے، اور ان کی دروازہ کھٹکھٹانے کے دوران آپ نے ان کی آواز سن لی۔ اب حضرت دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز کے ساتھ ہی وہ خباب بن ارت اندر جا کر چھپ گئے، وہ صحیفہ بھی چھپا لیا اور دروازہ انہوں نے کھول دیا۔ پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ خیر جی، باتیں شروع ہو گئیں۔ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا، اپنے بہنوئی کو اس کو نیچے لٹا دیا اور اوپر سوار ہو گئے، اور ان کی جو بہن تھیں فاطمہ بنت خطاب، وہ اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھیں تو حضرت عمر نے انہیں بھی مارا، وہ لہو لہان ہو گئی۔ حضرت عمر جو تھے وہ ان کا لہو دیکھ کر انہیں تھوڑا سا خیال آیا، پیچھے ہٹ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تم کیا پڑھ رہی تھیں؟ وہ فاطمہ بنت خطاب بھی حضرت عمر ہی کی بہن تھیں، کہنے لگیں کہ جب تک تم پاک ہو کر نہیں آتے میں تمہیں یہ نہیں بتا سکتی۔ خیر حضرت عمر گئے، قریب کی ایک جگہ سے غسل کر کے آئے تو پھر حضرت فاطمہ نے انہیں بتایا کہ ہم سورہ طٰہٰ کی یا شاید سورہ مریم کی کچھ آیات ہم پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے یہ آیات سنی، وہیں دل پہ وہیں کہا یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے، وہیں پہ قرآن مجید نے اثر دکھا دیا۔ اب پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ پہلے بھی اسی ارادے سے، اللہ کے رسول ہی کے ارادے سے نکلے تھے، اب بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں۔ ان کے ایمان لانے سے 3 دن قبل حضرت حمزہ جو تھے سید الشہداء، وہ ایمان لا چکے تھے، اور اس وقت دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا حضرت حمزہ ہی دے رہے تھے۔ حضرت حمزہ نے دور سے دیکھا، کہنے لگے عمر ہے آنے دو، اگر تو نیک نیتی سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار لے کر اسی کا خاتمہ کر دوں گا۔ خیر جی، حضرت عمر آئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر والے کمرے میں تھے، وہی نازل ہو رہی تھی۔ حضرت عمر جو تھے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول جب وہی ختم ہوئی تو باہر آئے۔ حضرت عمر کہا کہ گریبان سے پکڑ لیا، عمر تمہیں کب اثر ہوگا، کب ایمان لاؤ گے؟ حضرت عمر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور یہ کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو گئے۔ تو یہ نبوت کے 7ویں سال ایمان لائے ہیں، نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اپنا نقد دل آپ کے قدموں میں ہار کر آ گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت عمر نے اسلام کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ میرا خیال ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر کی جو مدت ہے خلافت کی 10 سال ہے، اور اس مدت میں حضرت عمر نے تقریباً آدھی دنیا فتح کر لی، آدھی دنیا اسلام کے ماتحت آ چکی تھی، اور حال یہ ہو چکا تھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرما دی تھی، ان تمام ممالک سے خراج آتا تھا، اور بیت المال میں اتنا مال تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکلتے تھے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملتا تھا۔ یہ حضرت عمر کے دور میں ایسا ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر نے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، 10 سال تک آپ کی خلافت تھی۔ آپ کو ابو لولو نامی ایک پارسی غلام تھا، ابو لولو فیروز پارسی غلام تھا، اس نے آپ کو شہید کر دیا اپنی کسی ذاتی مخالفت کی وجہ سے۔ تو حضرت عمر کی جب میت چارپائی پر رکھی گئی تو لوگ وہاں پر جمع تھے، اور حضرت علی جو تھے وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی، اور انہوں نے کہا اے عمر، آپ نے اپنے پیچھے ایک بھی شخص ایسا نہیں چھوڑا کہ مجھے آپ کے مقابلے میں اس کے عملوں جیسے عمل لے کر اللہ کے سامنے جانا پسند ہو، یعنی میں آپ کو
اپنے لیے مثال بنانا پسند کروں گا. مجھے کوئی آدمی اور نظر نہیں آتا جس کو میں اپنے عمل کرنے کے لیے میں خود مثال بناؤں. تو اور اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا. اور یہ خیال مجھے اس وجہ سے تھا کہ میں اکثر سنتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ارشاد فرماتے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر ساتھ نکلے. زندگی میں بھی یہی معاملہ تھا، وفات کے بعد بھی یہی معاملہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن ہوئے. آپ کی دائیں طرف حضرت ابو بکر کو دفن کیا گیا اور آپ کی بائیں طرف حضرت عمر کو دفن کیا گیا. لیکن تقوی کا حال یہ تھا کہ جب آپ زخمی ہونے کے بعد وفات سے قبل آپ نے حضرت عائشہ کو پیغام بھیجا کہ آپ کیا مجھے اجازت دیتی ہیں کہ اس حجرے میں مجھے دفن کر دیا جائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں آپ کے لیے قربانی دیتی ہوں، آپ یہاں پہ دفن ہو جائیے. لیکن اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ ایسا کرنا، اس وقت تو میں امیر المومنین ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ انہوں نے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے دباؤ میں آ کر مجھے اجازت دے دی ہو. جب مجھے تم میری میت تیار ہو جائے اور تم مجھے اٹھا کے لے چلو، اس وقت ایک دفعہ پھر اجازت لے لینا. ظاہر ہے میں اس وقت امیر المومنین تو نہیں ہوں گا، مراد یہ تھی. تو عبداللہ بن عمر نے پھر آپ کی وفات کے بعد ایک دفعہ پھر حضرت عائشہ سے اجازت لی، اور حضرت عائشہ نے کی اجازت کے ساتھ حضرت عمر جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف آرام فرما ہیں. زندگی میں بھی ایسا ہی معاملہ تھا، وفات کے بعد بھی ایسا ہی معاملہ ہے. حدیث نمبر 1548. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس اثناء میں کہ میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا ہوں جس میں ڈول پڑا ہوا ہے. میں نے اس کنویں میں سے پانی کھینچا جس قدر کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا. پھر وہ ڈول حضرت ابو بکر نے لے لیا اور 1 یا 2 بھرے ہوئے ڈول نکالے، لیکن آپ کے کھینچنے کے انداز میں کمزوری جھلک رہی تھی، یعنی حضرت ابو بکر کے انداز میں. اللہ تعالیٰ ان کی کمزوری کو معاف فرمائے. پھر وہ ڈول معمولی ڈول سے ایک بڑے ڈول کی شکل اختیار کر گیا اور اسے حضرت عمر بن خطاب نے لے لیا. اور میں نے کسی پہلوان کو اس انداز سے ڈول نکالتے نہیں دیکھا جیسے حضرت عمر نے اس ڈول کو کھینچا، یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے اور انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی سیراب کر کے آرام کی جگہ پر بٹھا دیا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنویں پر کھڑا ہوں اور کنویں میں ایک ڈول ہے. اب اس ڈول میں سے اللہ کے رسول جو ہے وہ پانی نکالتے ہیں، پھر اس ڈول میں سے حضرت ابو بکر پانی نکالتے ہیں. حضرت ابو بکر کے بعد وہ ڈول ایک بڑی بالٹی بن گیا. ٹھیک ہے، پہلے تو چھوٹا ڈول تھا، اب ایک بڑی بالٹی بن گیا. اب اس کو حضرت عمر نے کھینچا اور اتنا بہترین کھینچا کہ کبھی کسی پہلوان نے ایسا نہیں کھینچا، اور اتنا پانی نکالا کہ لوگ سیراب ہو گئے. اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی کشتی کو سہارا دینے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اور اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین کی سرکوبی کی. بہت سے لوگوں نے جھوٹی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور حضرت ابو بکر نے ان فتنوں کی سرکوبی کی. آپ کی مدت خلافت جو ہے 2 سال اور 4 ماہ ہے. ان 2 سال اور 4 ماہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو اندرونی فتنے تھے ان کو ختم کر دیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو یہ اندرونی فتنے ختم ہو چکے تھے. حضرت عمر نے اب بیرونی طور پر فتوحات کے لیے کام کیا اور تقریباً آدھی دنیا فتح کر دی. کیسر و کسرا، روم اور ایران انہی کے دور میں اسلامی حکومت میں شامل ہوئے. تو انہوں نے ڈول کو اتنی طاقت سے کھینچا کہ کبھی کسی پہلوان کو اس انداز سے ڈول نکالتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. حدیث نمبر 1552 سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے. حدیث نمبر 1551 ابو ہریرہ کی حدیث ہے. انہوں نے کہا کہ اس اثناء میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے، جب کہ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، اور اس وقت ایک عورت وضو کر رہی تھی اور وہ ایک محل کے ایک طرف تھی.
تو میں نے کہا یہ محل کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ تو مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی تو میں پیٹھ پھیر کر پھر گیا۔ اب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت عمر کا جنت میں محل دکھایا گیا، اور اس میں ایک عورت جو ہے وضو کر رہی تھی، ظاہر ہے حضرت عمر کی بیوی، وہ وضو کر رہی تھیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی تو میں پیٹھ پھیر کر چلا گیا، میں اس جو ہے محل کے اندر داخل نہ ہوا، کیونکہ حضرت عمر تو اتنی غیرت والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے بارے میں بھی ان کا خیال یہ تھا کہ وہ باہر نہ نکلا کریں۔ ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی، ایک دفعہ حضرت سودا کو باہر دیکھا تو حضرت سودا سے کہا کہ سودا تم ہم سے چھپ نہیں سکتی، آپ دیکھیں آپ کیسے باہر نکلتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت آسمان سے وحی اتار دی تھی کہ تم عورتیں جو ہو اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ انہی کے جو تھی رائے کے مطابق کئی مرتبہ قرآن اترا، تو حضرت عمر جو تھے ان کی، مجھے اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آ گئی، میں پیچھے پھر گیا۔ حضرت عمر رونے لگ پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا میں آپ پر غیرت کرتا؟ میں آپ پہ تو نہ غیرت کرتا یا رسول اللہ، میری غیرتیں اوروں کے لیے تو تھیں، لیکن میں آپ پر غیرت نہ کرتا۔ حدیث نمبر 1552 سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی، اور آپ کے پاس قریش کی عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور بڑھ چڑھ کر بول رہی تھیں، ان کی آوازیں بلند تھیں۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھیں جو آپ سے مطالبے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کر رہی تھیں، ان کی آوازیں بلند تھیں۔ حضرت عمر نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو وہ عورتیں اٹھ کر پردے میں جانے کے لیے دوڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اندر آنے کی اجازت دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ مراد یہ تھی کہ یا رسول اللہ، دعا بھی دی، مراد یہ تھی کہ آپ کس لیے مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان عورتوں پر حیران ہو رہا ہوں جو یہاں موجود تھیں، جو ہی انہوں نے تمہاری آواز سنی پردے کے لیے تیزی سے بھاگ گئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ یہ عورتیں آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر نے ان عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے تو ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی، یعنی میرے سامنے تو تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول کے سامنے اتنی اونچی اونچی تمہاری آوازیں میں باہر سن رہا تھا جب یہ دروازے پر اجازت مانگ رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں اس لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غصے والے اور سخت مزاج ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے، تو آپ چونکہ زیادہ تند خو ہیں اور سخت مزاج والے ہیں، اس لیے ہم آپ کے سامنے چپ کر گئی ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان کبھی کسی راستہ پر تم کو آتا دیکھ لے تو وہ اس راہ کو چھوڑ کر جس پر تم چل رہے تھے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عمر کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ شیطان بھی آپ کو دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ حدیث نمبر 1553 عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا، اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے ان سے سوال کیا کہ وہ ان کو اپنی قمیص عطا فرمائیں جس میں وہ اپنے باپ کو کفن دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ قمیص عطا فرما دی۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کے باپ پر نماز جنازہ بھی پڑھا دیں۔ اب دیکھیے جی یہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ رئیس المنافقین، جس نے ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی پالی، اور نہ صرف دشمنی پالی بلکہ آپ کو جتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہر موقع پر مسائل کھڑے کیے، ہر موقع پر سازشیں کی۔ حد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ اپنی وفات سے قبل غزوہ تبوک میں، یہ غزوہ تبوک کے تقریباً 2 مہینے بعد
مرا ہے۔ تو وہ غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی۔ سازش یہ تھی کہ راستے میں جب آپ ایک گھاٹی سے گزریں گے تو آپ کو دھکا دے کے نیچے گرا دیا جائے گا، نیچے کھائی میں آپ گریں گے اور ہماری جان نعوذ باللہ آپ سے چھٹ جائے گی۔ اب ہوا یہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ آپ نے وہ اس گھاٹی کا راستہ بھی چھوڑ دیا اور ساتھ ہی حذیفہ بن یمان کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں 12 منافقین کے نام بتائے کہ یہ تمام عبداللہ بن ابی کے ساتھی ہیں، تم ایسا کرو ان کے جو سواریاں ہیں ان کے چہروں پر اپنی ڈال سے حملہ کر دو، ان کی سواریوں پر جب تم اپنی ڈال سے مارو گے تو سواریاں جو ہیں باغ اٹھیں گی۔ عبداللہ بن ابی اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے گا، تو چنانچہ حذیفہ بن یمان نے وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا تھا۔ آپ نے راستہ بھی بدل دیا اور یہ اس کے ساتھیوں کو اس طرح کر کے ان کی سواریوں کو بھگا دیا۔ تو یہ اپنے سازش میں کامیاب نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا جس کو وہ حاصل نہ کر سکے تھے۔ یہی شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا تھا 2 مہینے بعد خود مر گیا۔ اب اس کا بیٹا جو کہ سچا مسلمان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ جہاں تک اس کے بیٹے کا تعلق ہے، اس عبداللہ بن ابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی گستاخیاں کی تھیں، خاص طور پہ غزوہ بنی مستلق میں ہوا کیا کہ ایک موقع پر اس نے یہ بکواس کی تھی کہ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ اس کا کہنا یہ تھا کہ مہاجرین کو ہم نے پناہ دی اور اب مہاجرین جو ہیں یہ ہمارے سر چڑھتے ہیں، اور اس نے کہا اب آئندہ ایسا نہ ہوگا، اب جب ہم یہاں سے مدینہ واپس جائیں گے غزوہ بنی مستلق سے تو ہمارا عزت والا ہمارے ذلیل ترین کو نکال دے گا۔ خود یہ عزت والا بن گیا اور نعوذ باللہ اس نے ذلیل کس کو کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا، اس نے قسمیں کھائیں یا رسول اللہ آپ کو غلط خبر پہنچی ہے، لیکن ہوا یہ کہ قرآن مجید میں سورہ منافقون اتر آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ اس وقت اس کے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کہیں اپنے باپ کا سر میں آپ کو کاٹ کے لا دیتا ہوں، میں اپنے باپ کا سر آپ کو کاٹ کے لا دیتا ہوں۔ تو یہ عبداللہ جو تھے مخلص مسلمان تھے، لیکن ہوا یہ کہ جب فوت ہوئے تو ظاہر ہے فوت ہونے کے وقت انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اپنی قمیص عطا کر دیجئے تاکہ میں اسے اپنے باپ کو کفن پہناؤں اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اپنے جو صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، ان کی دل دہی کے خیال سے نماز جنازہ پڑھانے کا بھی ارادہ کر لیا اور عبداللہ بن ابی کے لیے قمیص بھی عطا کی، اور اس کے لیے آپ نے یہ کہا کہ عبداللہ بن ابی نے میرے چچا عباس کو جب وہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے اس وقت اپنا کرتا دیا تھا، اس کے احسان کا بدلہ میں آج دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی قمیص بھی عطا فرمائی۔ آپ جب گئے یہ دفنایا جا چکا تھا، آپ نے اس کو نکلوایا، اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس کا عمل دیکھ لیجئے، 2 مہینے پہلے آپ کے قتل کی سازش کی ہے اور اللہ کے رسول اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال رہے ہیں کہ شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف فرما دے۔ تو پھر اس نے عبداللہ نے اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ اس پر نماز پڑھا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے اٹھے، حضرت عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور کہا اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، حالانکہ آپ کے رب نے آپ کو منع کیا ہے۔ کیسے منع کیا ہے؟ قرآن مجید میں یہ آیت اتر چکی تھی منافقین کے بارے میں کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، تو اے نبی آپ ان کے لیے استغفار کیجئے یا نہ کیجئے، اور اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ تو حضرت عمر نے اسی آیت کا حوالہ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے پتہ اس وقت کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ، اور ساتھ ہی حضرت عمر نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ یہ شخص منافق ہے، یہ شخص منافق ہے، تو آپ
آپ کو اللہ نے منع فرمایا ہے، آپ کا دامن پکڑ لیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ تو اگر 70 دفعہ بھی ان پر استغفار کی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کروں گا۔ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ 70 دفعہ استغفار کرو تو میں معاف نہیں کروں گا، تو میں اس کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ کروں گا، شاید اللہ معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کے آپ گئے اور آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد پھر قرآن مجید میں آیات اتر آئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کہ اے نبی آج کے بعد تم نے کبھی بھی کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی اور نہ ہی اس کی قبر پر دعا کرنے کے لیے جانا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے آپ کو حضرت عمر کی فہم و فراست کے بارے میں بتا رہی ہے۔ حضرت عمر کی فراست یہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ نہ پڑھائیں، بعد میں قرآن مجید کی آیات جو تھیں اسی کے مطابق نازل ہو گئیں، لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ایک نمونہ آپ کے سامنے آیا۔ ایک شخص آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے اور اللہ کے رسول اس بات کے درپے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو دوزخ کے عذاب سے چھڑا لے۔ ذرا سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، سوچئے آپ اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کرتے تھے اور کیسے سارے معاملے اللہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ہم بار بار کہتے ہیں فلاں نے میرے پر بڑی زیادتی کی، فلاں نے میرے ساتھ بڑا غلط کیا۔ اصل بات یہ ہے، کیا خیال ہے عبداللہ بن ابی نے اللہ کے رسول کے ساتھ کم زیادتی کی تھی؟ کیا اللہ کے رسول کو ان باتوں کا نہیں علم تھا؟ حضرت عمر بتا بھی رہے ہیں، دامن بھی کھینچ رہے ہیں، قرآن کی آیت کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی، منافق ہے نہ جائیے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں نہیں، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے 70 دفعہ کے لیے کہا ہے، میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار کروں گا، شاید اللہ معاف کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں اور سیرت پڑھ کے اس کو دل میں اتاریں، اور دل میں اتارنے کے بعد اس کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں۔ کون بنائے گا بھائی؟ کون بنائے گا؟ ہیں اللہ توفیق دے، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ حضرت عثمان بن عفان کے فضائل۔ حضرت عثمان کون تھے؟ حضرت عثمان کا نام ذو النورین ہے۔ حضرت عثمان جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں۔ آپ کی 2 بیٹیاں جو تھیں حضرت عثمان کے گھر میں تھیں۔ پہلے آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور اس کے بعد ان کی وفات کے بعد حضرت کلثوم آپ کے نکاح میں دے دی۔ کلثوم کے نکاح کے بعد بھی وہ بھی آپ جلد فوت ہو گئیں، اور اس کے بعد حضرت عثمان بڑے غمگین تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری اور بیٹی بھی ہوتی تو ہم آپ کے نکاح میں دے دیتے۔ حضرت عثمان جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پھپھی تھیں یہ اس کے نواسے تھے، قریبی رشتہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھپھی تھیں ان کے یہ نواسے تھے، تو ابتدائے اسلام میں ہی ایمان لے آئے تھے، اللہ کے راستے میں بے پناہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی عطا کیا تھا، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال جو تھے وہ اڑاتے تھے۔ غزوہ تبوک میں 7 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دی، 7 دفعہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو کر۔ ہوا یہ کہ انہوں نے 100 اونٹ اسلحے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کا اعلان کیا، کیونکہ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے پاس ساز و سامان کی بے انتہا کمی تھی۔ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، 18 لوگوں کے لیے 1 اونٹ تھا، اور روزانہ صرف 1 کھجور جو تھی کھانے کو ملتی تھی۔ تو حضرت عمر نے 100 اونٹ اسلحے سمیت دینے کا اعلان کیا، اللہ کے رسول نے جنت کی خوشخبری دی۔ انہوں نے مزید 100 اونٹوں کا اعلان کیا، اللہ کے رسول نے پھر جنت کی خوشخبری دی۔ اسی طرح اللہ کے رسول جنت کی خوشخبریاں دیتے گئے، اور انہوں نے یہ اللہ کے راستے میں مزید دینے کا اعلان کرتے گئے۔ تو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 7 دفعہ جنت کی خوشخبری دی۔ اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غزوہ تبوک کے وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سونے کے ڈھیر سارے سکے
1000 دینار آپ کی گود میں ڈال دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہاتھ میں پلٹتے تھے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے اثرات تھے۔ اتنا زیادہ مال! میں نے آپ کو بتایا دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو اللہ کے رسول انہیں اپنے گود میں الٹ پلٹ کرتے تھے، اچھالتے تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صدقہ جاریہ ہے، ایک دن میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، انہوں نے جب مدینہ مسلمانوں نے مدینہ ہجرت کی تو وہاں پہ پانی کی بڑی کمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی تو حضرت عثمان بن عفان نے بیر روما ایک یہودی سے 12,000 درہم کے بدلے میں خریدا، اور وہ یہودی جو تھا پانی بیچا کرتا تھا، تو وہ پورا دینے پر آمادہ نہ ہوا، تو حضرت عثمان نے اس کے ساتھ یہ بات کر لی، چلو مجھے 1 دن کے لیے دے دو، 1 دن تم اس کو استعمال کاروبار کرتے رہنا، 1 دن مجھے دے دو۔ لیکن حضرت عثمان نے کیا کیا کہ جس دن ان کی باری ہوتی انہوں نے اعلان کر دیا جس کا دل چاہتا ہے فی سبیل اللہ پانی لے لے۔ اب لوگ 2 دنوں کے لیے پانی بھر لیتے، اگلے دن یہودی سے کوئی پانی خریدتا ہی نہ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے پھر یہودی سے درخواست کی، یہودی نے اب 8,000 درہم کے بدلے میں وہ دوسرا دن بھی حضرت عثمان کو دے دیا، اور اب یہ بیر روما اس کا نام تھا، یہ سارے کا سارا انہوں نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب بیر روما کے آس پاس چونکہ پانی جب نکالتے ہیں تو زمین گیلی ہوتی ہے، وہاں پہ کچھ کھجور کے درخت اگ آئے۔ اب وہ کھجور کے درخت اگتے اگتے آج ان کی تعداد 1550 ہو چکی ہے۔ میں جب پچھلے دنوں حج کے لیے گئی تھی تو میں نے وہ سارا علاقہ دیکھا، اور وہ سارے علاقے میں پورا کھجوروں کا باغات تھا۔ 1550 درختوں کی تعداد ہو چکی ہے، اور مدینہ کی جو میونسپلٹی ہے، مدینہ کی جو بلدیہ ہے، اس میں حضرت عثمان کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے، اور یہ جو 1550 درخت ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہاں کی حکومت کرتی ہے، اور ان کی درختوں سے جو پھل اترتا ہے اسے بازار میں بیچا جاتا ہے، اور بیچنے کے بعد اس کو غریب غربا کو دے دیا جاتا ہے۔ اب حکومت وہاں کی وزارت اوقاف جو ہے اس نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ اس کی آمدنی سے جو ہے ایک ہوٹل بنایا جائے، کیونکہ مدینے میں آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہی ہے، ایک ہوٹل بنایا جائے۔ اس ہوٹل سے 50 ملین ریال آمدنی ہوگی، اور یہ بھی کچھ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دی جائے گی اور کچھ غریبوں پر صرف کر دی جائے گی۔ دیکھیں صدقہ جاریہ ہو تو ایسا۔ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور حضرت عثمان کا صدقہ جاریہ آج بھی ان کی قبر کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ ہے کوئی ایسا بندہ آپ میں سے بھی جس کو ایسا صدقہ جاریہ کرنے کا شوق ہو؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسی قبولیت عطا کی حضرت عثمان بن عفان کو۔ آئیے حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں حدیث نمبر 1554 پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ہیں، میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جنت کی بشارت دے دی، حالانکہ اللہ کے رسول نے دیکھا نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے، اور میں نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جنت کی بشارت دے دی۔ انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو، اسے بھی اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ کھولا تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خبر دی، یعنی جنت کی بشارت دے دی۔ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر ایک اور شخص نے دروازہ کھلوایا تو آپ نے مجھے حکم دیا ان کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور انہیں بھی بشارت دے دو کہ تمہیں ایک مصیبت میں سے گزرنا ہوگا لیکن تم جنت میں جاؤ گے۔ میں گیا تو حضرت عثمان تھے، میں نے ان کو بھی وہ سب کچھ بتا دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی جنت کی بشارت بھی دے دی لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ آپ کو ایک مصیبت میں سے گزرنا ہوگا اور اس کے بعد آپ جنت میں جا سکیں گے۔
یہ انہوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اب یہ جو ان کو مصیبت کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، یہ وہ فتنہ تھا جس فتنے میں حضرت عثمان شہید ہوئے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت ابو بکر کا دور خلافت 2 سال اور 4 مہینے ہے، حضرت عمر کا دور خلافت 10 سال ہے، اور حضرت عثمان کا دور خلافت 12 سال ہے۔ ان 12 سال کے جو پہلا نصف عرصہ ہے تقریباً 6 سال کا، اس میں تو امن و امان ہی رہا، لیکن آخری 6 سالوں میں فتنہ بپا ہو گیا۔ اس فتنہ بپا ہونے کی بہت سی وجوہات تھیں، ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا جو زمانہ تھا وہ اب ذرا دور چلا گیا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تقوی کا وہ معیار نہ رہا تھا جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور میں تھا۔ اس کے علاوہ مال وافر ہو گیا تھا، اور آپ کو پتہ مال کی وافری بھی انسان کے لیے بہت سے مسائل پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان مزاج کے نرم تھے، جبکہ حضرت عمر مزاج کے سخت تھے، اور ان کی سختی نے سارے معاملے کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ بہرحال حضرت عثمان کے دور میں جو ان کا آخری نصف دور ہے اس میں فتنے برپا ہوئے، اور ان فتنوں کا اختتام اس بات پر ہوا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت سے قبل ان کا یہ اپنے جو گھر تھا اس میں رہتے تھے، اور فسادیوں نے ان کا باہر سے کوئی سپلائی آنی جو تھی، دانہ پانی بند کر دیا تھا۔ 50 دن تک ان کا پانی بند رہا۔ اکابر صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان فسادیوں سے لڑائی کرتے ہیں اور اس فتنے کو دبا دیتے ہیں، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنی وجہ سے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے۔ خود برداشت کرتے رہے، آخر فسادیوں نے آپ کے گھر کی دیواریں عبور کر کے آپ کے گھر میں پھلانگ گئے، اور آپ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ آج روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ انہوں نے نئے کپڑے پہنے، اور عصر کے وقت کی بات ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، مصحف عثمانی ہاتھ میں تھا، اور ان آیات پر تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب تیرے مقابلے میں اللہ ہی انہیں کافی ہوگا کہ بلوائیوں نے انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ وہ مصیبت تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی، لیکن ان کو بھی جنت کی خوشخبری عطا ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير